تو مگر پھر شبر عدالتوں صاحب میں یہ بات تو دنیا میں بالکل ٹیکس آپ کی نہیں صحیح ہے، یہ بات میں نے سمجھ لی، لیکن دوسری جانب جب جو ٹیکس حکام ہیں یا ایف بی آر وہ اس قسم کے اقدامات کریں جس میں کہ جو بیچارہ ٹیکس دینے والا ہے اسی کا قیمہ نکال کے رکھ دیں، اسی کے پہ دباؤ در دباؤ ڈالیں. مثال کے طور پہ یہ ابھی اقدامات ہوئے یہ 7E کے، جس میں کہ مکمل فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہو چکی تھی جن لوگوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے، یا پھر اب یہ بتایا کہ اگر ایک خالی پلاٹ ہے اس پر ڈیمڈ انکم سمجھ کے اور اس پہ کہ جی آپ کا کرایہ ہوگا تو اس پر ٹیکس لگا. اس قسم کے اقدامات جب ہوں گے تو لوگ عدالتوں ہی کے پاس تو جائیں گے، اور عدالتیں اسٹے نہ دیں تو پھر کیا کریں، عدالتیں اس پہ اقدامات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ لیجسلیٹر کو کون سا ٹیکس لگانے کا حق ہے اور کون سا ٹیکس لگانے کا حق نہیں ہے. ہم آج جسٹس اجمل میاں کے الہی کاٹن مل کے اس فیصلے کو بھگت رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریزمپٹیو ٹیکس آمدنی پہ لگ سکتا ہے. جب اجمل میاں صاحب اور وہ فل بینچ یہ فیصلہ کر گئی تو پھر 7E ویلڈ ہو گیا. دیکھیں کامران صاحب، انسان اور قومیں اپنے ماضی کی غلطیوں کو بھگت رہی ہوتی ہے. ہم ان کو غلطیوں کو بھگت رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی عدلیہ نے ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں جو آج ہمارے لیے عذاب بن چکے ہیں ٹیکس کے میٹر میں، اور اس میں سب سے بڑا فیصلہ، سب سے غلط فیصلہ سپریم کورٹ کا الہی کاٹن مل کا کیس ہے، جس میں اس نے انڈائریکٹ ٹیکس کو ڈائریکٹ ٹیکس قرار دے کر جائز قرار دے دیا اور وہ چل پڑا. تو اب آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیکس غلط ہے اور کون سا ٹیکس صحیح ہے؟ مگر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ لیں، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، کوئی حق حاصل نہیں ہے. کون سے قانون میں یہ لکھا ہے کہ گورنمنٹ ایک ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ بجلی کا بل زیادہ ہے یا یہ بجلی کا بل کم ہے؟ ہاں، اگر یہ کوئی لا ہے، اس کی چلیں انٹرپریٹیشن یہ ہے ایک یا بجلی اس کے لا کی بل کی بات ہو گئی.